ویلکم بیک ناظرین. وی ور ٹاکنگ اباؤٹ دی ڈیری انڈسٹری اور فیصل فرید نے جہاں پہ ایک فیڈ پلانٹ لگایا آفٹر ہیونگ کوئٹ ہز جاب ود پیپسی انٹرنیشنل, تو ریٹرنز مسٹ بی فینومینل فار یو ٹو ڈو دیٹ. تو اب وہی آپ بتا رہے تھے کہ کتنا پرسینٹ ریٹرن ہے اینڈ واٹ از دی کائنڈ آف انویسٹمنٹ وچ یو انویزج یہ ڈیری انڈسٹری میں, تو وہ ذرا بتائیے کہ ونس اگین You said 30% rate of return? 15 to 20% ڈاکٹر. اچھا, لیکن obviously اس کے اندر immediate return سے زیادہ جو long term potential of future ہے وہ کافی زیادہ important ہے. اس وقت پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ کوئی 60 ملین animals ہیں. right. Which is probably the highest in the world. It's one of the top 5. But we say it proudly, although اس کے اندر کافی ساری قباحتیں ہیں کہ جتنے آپ کے زیادہ اینیملز ہیں اور لو ییلڈنگ اینیملز ہیں وہ اتنے ہی زیادہ ڈرین آن اکانومی ہے. ٹھیک ہے, بیکاز وہ اتنا ہی انہیں فوڈر چاہیے, اتنا انہیں پانی چاہیے. So that 60 million کو you have to transform it into high yielding animals. جی, اور تو یہ آپ کا فیڈ جو ہے یہ وہ ییلڈز امپروو کرے گا یا نہیں کرے گا؟ جی, اس میں 2 اہم چیزیں ہیں. ایک ہے جینز جو اس کی جینیٹک امپروومنٹ ہے, بریڈ کو امپروو کر رہا ہے, وہ تو پھر بہت لمبا کام ہو گیا. جی, وہ ذرا لانگ ٹرم ہے. اور ساتھ ہے دوسرا نیوٹریشن. سو جینیٹک امپروومنٹ اینڈ فیڈ, دیز ٹو امپروو دا ییلڈ آف دا اینیملز. لیکن اس کی چانسز اور پوٹینشیل اس لیے ہے کہ پاکستان میں جو فارم ملک پرائس ہے وہ کافی اٹریکٹیو ہے اس وقت. اگر آپ اسے کمپیئر کریں یو کے میں تو 29 پینس ہے یو کے میں فارم پرائس پر لیٹر. اور پاکستان میں کتنا؟ پاکستان میں تقریباً 40 یورو سینٹس ہے, جو کہ آپ اگر یورو 29 پینس کے مطابق یہ کتنا ہوگا؟ یہ آپ دیکھ لیں تقریباً ہوگا 35 ادھر یورو اور ادھر 40 ہے, ود لوور لیبر کاسٹ, لوور کاسٹ آف آپریشن. سو obviously this reflects the gap in the demand and supply. اور اس میں اجارہ داری تو کوئی نہیں ہے؟ نہیں جی, اجارہ داری کوئی نہیں ہے, ڈیری انڈسٹری میں کوئی نہیں ہے. اچھا, although in the feed and in genes or genetic جو آپ کی انسیمینیشن ہے اس کے اندر کافی ایکٹیو پبلک سیکٹر انٹروینشن ہے جس کی کافی ریپریکشنز ہیں which I'll talk about later. لیکن اپرچونٹی اس لیے ہے کہ آپ کے جو 2 ملک پروسیسر ہیں which is the main milk processor Engro and Nestle, ان کی کوئی کمبائنڈ اس وقت 5 ملین لیٹرز اے ڈے ہے پرچیز, اور ٹوٹل مارکیٹ از اباؤٹ 100 ملین لیٹرز اور 120 ملین لیٹرز. سو دے اسٹل اونلی ہیو 5% آف دا ٹوٹل ملک شیئر. انہوں نے دودھ خریدنا ہے, انہیں چاہیے بھی ہے. ٹھیک ہے, اور ان کے لیے اگر بڑے فارمز ہوں جدھر کاسٹ آف کلیکشن کم ہو تو اتنا ہی زیادہ وائبل ہے. یہ بتائیں, یہ جو 60 ملین اینیملز ہیں جی, per animal کیا what is the worth? Is it $1,000 اور 70-80 ہزار کا ایک اینیمل ہوگا؟ جی, اس میں جو آپ کی بھینس ہے وہ کوئی 70-80 ہزار کی ہے. جو آپ کی لوکل کاؤ ہے جس میں پرائمریلی ساہی والی ہے وہ کوئی 1.5-2 لاکھ کی ہے. اور اسی لیے اب جو اینیمل کی جو اگر ویلیو لگائی جائے تو اٹ از اباؤٹ $60 بلین. جی, although وہ فگرز کو اتنے ریلائبل نہیں ہیں کیونکہ ادھر انسانوں کی جو اٹس اے فیئرلی بگ نمبر, اٹس اے ہیوج نمبر. اور اس میں انویسٹمنٹ کتنی چاہیے؟ آئی مین ڈو وی نیڈ ایٹ لیسٹ $5 to $6 بلین اے ایئر؟ 10% اگر آپ ہر سال بریڈ کو امپروو کریں یا امپورٹڈ اینیملز لیں آئیں یا ڈومیسٹکلی وہ آپ آرٹیفیشل انسیمینیشن سے کریں تو اس سیکٹر میں $7-8 بلین انویسٹمنٹ سالانہ ہو سکتی ہے. جی بالکل ہو سکتی ہے, اس سے کم میں بھی کافی زیادہ اس میں امپروومنٹ آ سکتی ہے. بیکاز ایک جانور جو آپ امپورٹڈ اس وقت سارے کمرشل فارمز اس وقت امپورٹ کر رہے ہیں اور اس کی یہ وجہ ہے کہ وہ زیادہ ہائی ییلڈنگ ہے. What percentage of your animal population is now imported? It's still a very insignificant number جی. Less than 100,000? جی بالکل, کوئی 50,000 کا ٹوٹل نمبر ہے ابھی تک جو امپورٹ ہوا ہے in the last 5 years. And what do you think in 5 years یہ کدھر چلے جائے گا نمبر؟ دیکھیں, the projection is about 10 to 15,000 animals per year. That's it. That's very small number. That's very small. لیکن آپ یہ سمجھیں کہ جو ایک imported animal ہے اس کی yield is equal to 5 local animals. ٹھیک ہے. So that 100,000
is equal to تو half اس کو a ہم million population. فاسٹ ٹریک کیسے کر سکتے ہیں؟ از اٹ وے آف آرٹیفیشیل انسیمینیشن سے 10,000 کی بجائے 1 لاکھ کر لیں یا 10 لاکھ کریں؟ جی ٹائم تو بہت آئی مین یو ہیو ٹو موو ویری کوکلی ٹو ریموو دس ان ایفیشینٹ کائنڈ آف سیٹ اپ. جی آرٹیفیشل انسیمنیشن از ہاف اے سولوشن. وہ اچھا. اس وقت جو ہے ان سے بہتر ہے کیونکہ وہ آپ کو اس وقت جو آپ کی 8-9 لیٹر کی ایوریج ہے اس کو وہ 14-15 پہ لے جائے گا آرٹیفیشل انسیمنیشن. What about embryo technology, which is now the latest? ایمبریو ٹیکنالوجی بھی ابھی کافی نیسن سٹیجز کے اوپر ہے پاکستان میں. سو دا ایشو از کہ ڈلیوری سسٹمز اس کے نہیں ہیں. اور ڈلیوری سسٹمز کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ گورنمنٹ نے ہیز گوٹن ان ٹو دا بزنس آف artificial insemination and feed, which has then prevented the private sector from getting into it. تو یہ بتائیں کہ I mean you are now in the almost in the milk business. Before you were in the beverage business. تو یہ کیا milk production is more than beverage production or beverages are still higher than milk production? نہیں جی ملک پروڈکشن جو آپ اگر ٹوٹل ملک کنزمپشن دیکھیں تو وہ تو بہت زیادہ ہے. اچھا. جو آپ کی پروسیسڈ ملک ہے جو آرگنائز سیکٹر ہے وہ کافی کم ہے. سافٹ ڈرنکس ہے. ایز آئی سیڈ جو پروسیسڈ ملک ہے دیٹس اونلی 5% آف دا ٹوٹل ملک کنزیومڈ. ٹھیک. جو آپ That would be how many liters? That's about 5 million liters a day, 150 million liters in a year. And beverages جو Pepsi, Coke. Beverages would be north of 1 billion liters جی. Billion liters. جی. So that's still very big. جی that's still very big. Okay. That's تو یہ جو ملک کا ہے اس کا بھی ڈسٹریبیوشن سسٹم کین بی لائک دا بیوریجز آلسو یا کہ گھر گھر ڈلیوری آپ کریں ٹرکوں میں رکھ کے دودھ پہنچا دیں؟ یہ از دیٹ پارٹ آف دی تھنگ اور ناٹ؟ ایکچولی مین ایشو جو ہرڈل ان گروتھ آپ کہہ لیں اٹس ناٹ آن دا سیلنگ سائڈ. وہ سارا ہے آن دا سپلائی سائڈ کہ کلیکشن آف ملک از دا چیلنج. ٹھیک. پروڈکشن اینڈ کلیکشن. ایکچولی مینلی کلیکشن. اچھا. اور وہ کلیکشن اس لیے ہے چیلنج کہ آپ کے جب تک وائبل فارم سائزز نہیں ہوں گے جب بڑے فارم سائز نہیں ہوں گے تو ملک کمپنیز کے لیے بہت مشکل ہے کہ جس کے پاس 1 اینیمل ہے یا 2 اینیملز ہیں ان سے جا کے وہ ملک کلیکٹ کریں. اس کے 2 سولوشنز ہیں. یا تو کوآپریٹو فارمنگ ہے کہ کوآپریٹو فارمنگ میں وہ ایک ہب ہو جدھر وہ ملک اکٹھا ہو جائے ادھر سے یہ کمپنیز اکٹھا کر لیں. دوسرا سولوشن یہ ہے کہ لارج فارم سائزز آ جائیں. وہ لارج فارم سائزز کے اوپر کافی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. کافی انویسٹر آ بھی رہے ہیں اس انڈسٹری میں. کوآپریٹو سائڈ کے اوپر ابھی تھوڑا سا کمزور ہے. ادھر اتنی زیادہ توجہ نہیں ہے اور وہ سکسیسفل ہو بھی نہیں سکی پاسٹ میں فار ویریس ریزنس. لیکن دا ایشو اسٹل ریمینس کہ اس انڈسٹری میں گورنمنٹ کی انٹرونشن بہت زیادہ ہے compared to, for instance, چلے وہ ہم ذرا باتیں کرتے ہیں. بٹ بفور وی گیٹ ٹو دوز کائنڈز آف ایشوز عاطف آئی مین دس کنٹری از رائپ فار این انویسٹمنٹ ریولوشن. لیکن ہماری انویسٹمنٹ ختم ہوتی جا رہی ہے. یہاں انرجی میں انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے, فوڈ پروڈکٹس میں انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے, آئی مین ایجوکیشن میں, ہیلتھ میں, آئی مین یو نیم اٹ. دیز بزنسز آر ایکسپلوڈنگ بیکاز آف دا گریٹ ڈیمانڈ. So where is the finance coming from? Where is the investor? کیا ہوا ہے اسے؟ ڈاکٹر صاحب, the investor really chooses a particular location, particularly a global investor, on the basis of a few factors. Because after all, it's a competitive world. The investor has the ability. نہیں, but before we get to the foreign investor, آپ تو ساری لینڈنگ حکومت کو دے رہے ہیں. اور ان کو فیصل کو تو I doubt it you'll even look at him. I would draw a distinction between banks being investors versus helpers of investment, as financiers of the core investor. Achha. So the first thing is how do you attract the investor? And if the investor is able to convince himself that this is the right place to invest, then we are a supporting element by providing the financing that may be required at a debt level. Would you finance an investor like him? I think this is a very important area for banks to start looking at. Although for the moment there is not enough debt going into this sector. آپ کو فیصل کسی نے ہیلپ کی ہے فائنینسنگ میں یا نہیں کی؟
ایکچولی فیڈ جو ہے جی وہ ڈائریکٹلی ڈیری میں نہیں آتی، اٹس ایگرو بیسڈ انڈسٹری، سو ایکسس ٹو کیپٹل ہوتی ہے. You have financing from the commercial banking system. The commercial banking system is going for feed, helping investors on that side. Can I take a short break? I'm sorry. Certainly. But it gives you more time to think about it. We'll take a short break.